سورہ نساء آیت 41 سے 60 کا اردو ترجمہ۔ بس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ اس روز کافر اور جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو کر زمین کے برابر ہو جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے، تو پاک مٹی پر تیمم کرو، چنانچہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، لیکن وہ ضلالت خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے، اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنو لیکن تیری بات نہ سنی جائے، اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر دین پر طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں رائنا، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مان لیا اور سنیے ہم پر نظر کیجئے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، اس لیے سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے، قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ اہل ایمان سے بھی زیادہ راہ راست پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو کوڑی برابر بھی نہ دیتے۔ کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی، بس ان میں سے کچھ اس پر ایمان لے آئے اور کچھ نے روگردانی کی، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جنہوں نے ہمارے آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، یقیناً انہیں ہم عنقریب آگ میں جلسا دیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی ان کی جگہ ہم دوسری کھالیں پیدا کریں گے تاکہ یہ لوگ عذاب چکھتے رہیں، بے شک اللہ غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں انہیں ہم جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک رہیں گے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم اس میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہترین ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے۔